مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8398۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل امی کو بھیجا گیا اور جبریل سے کہا گیا انظر الیہا وَإِلَىٰ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، جاؤ جا کر پہلے جنت دیکھو اور جنت میں جو جو انعامات میں نے تیار کیے ہیں ان سب کو دیکھو، اسی طرح جہنم میں جاؤ اور جہنم کے اندر جو میں نے عذابات تیار کیے ہیں ان کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبریل امی گئے، پہلے جنت کو دیکھا، جنت کی تمام نعمتوں کو دیکھا، آ کر کہنے لگے وعزتی کا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا، کیونکہ انسان جب نعمتوں کے بارے میں اور جنت کے بارے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ایسی نعمتیں ہیں جو انسان نے نہ کبھی پہلے دیکھی ہیں، نہ کسی نے آج تک ان کو بیان کیا، نہ ان کو بیان کر ہی سکتا۔ قرآن تو یہ فرماتا ہے نا کہ جب ان کو کوئی جنت میں پھل ملے گا تو یہ اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو ہم نے کھایا تھا، یہ تو ہم دنیا میں کھا کر آئے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا اس کی شکل صورت پر نہ جاؤ، تمہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ تو اس کے جیسا تھا، اس کا تو ذائقہ ایسا ہے کہ نہ کسی زبان نے آج تک چکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے آج تک اس جیسا کوئی منظر دیکھا ہے، نہ کانوں نے آج تک اس جیسا کوئی بیان سنا ہے۔ تو حضرت جبریل امی کہتے ہیں تیری عزت کی قسم، جو بھی سنے گا وہ اس میں ضرور جائے گا۔ اب اس کے بعد کہا گیا جاؤ جا کے جہنم دیکھو۔ اب جب جہنم دیکھی تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ جو بھی اس جہنم کے بارے میں سنے گا وہ تو کبھی بھی اس میں نہیں جائے گا۔ اب اللہ کی طرف سے جو اصل معاملہ ہے کیا ہوا، فرمایا جنت کو ڈھانپ دو ایسی باتوں سے جو نفس کے اوپر بھاری ہیں۔ اب میں نے اس جملے کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایسی باتیں جو نفس کے اوپر بھاری ہیں۔ مثلا ہم صبح کے وقت اذان فجر سے پہلے نیند ہمارے لیے ہمارے نفس کو نیند بہت پیاری ہے، ہمارے نفس کو آرام بہت پسند ہے، ہمارا نفس مشکلات کو پسند نہیں کرتا۔ دنیاوی اعتبار سے یہ سارے کام کرنے کے لیے نفس تیار ہوتا ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے تو نفس ہمیں روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا اے جبریل جنت کو ڈھانپ دو ایسی چیزوں سے جو نفس کے اوپر بھاری ہیں، اور جہنم کو ڈھانپو خواہش نفس کے ساتھ۔ اب جا کر دیکھو اور اب بتاؤ۔ اب جبریل امی گئے اور عرض کرنے لگے وعزتی کا، اے باری تعالیٰ اب تو شاید ہی کوئی جنت میں داخل ہو سکے، کیونکہ نفس کے ساتھ ہر ایک آدمی لڑ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ یوسف میں کیا حسین جملہ ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ نفس امارہ تو انسان کو حکم دیتا ہے برائی کا، لیکن بچ وہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے، اپنی توفیق سے، اپنے فضل و کرم سے اسے بچا لے۔ تو عرض کرنے لگے اب تو نہیں اس میں کوئی بھی جائے گا۔ اور جہنم کے حوالے سے کہا کہ اے باری تعالیٰ اس کو تو نے خواہش نفس کے ساتھ ڈھانپ دیا، اب تو اس سے بچ کوئی نہیں سکے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے جو جملہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا، ہم نے دو راستے تمہیں دکھائے، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے تمہیں دکھائے، تم نے وہ راستہ کیوں نہیں چنا؟ اسی لیے بابا جی اشفاق احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک مثال دے کے جملہ بیان کرتے کہ نیکیاں کرنا ایسا ہے جیسے پہاڑی پر چڑھنا، جیسے جیسے اوپر چڑھیں گے تھکن بھی ہوگی اور مشکلات بھی بڑھیں گی، زور بھی لگے گا جیسے جیسے اوپر کی طرف قدم رکھو گے۔ اور گناہ کرنا ایسا ہے جیسے پہاڑی سے نیچے اترنا،
اب یہ پل کے اوپر چڑھنا سمجھ لیں، پل کے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، زور لگتا ہے۔ جنہوں نے سائیکل چلائی ہے انہیں تو اس کا پتہ ہوگا، اس مثال سے سمجھ جائیں گے۔ اور گناہ کرنا جیسے پہاڑی سے نیچے اترنا، ایک قدم رکھو دوسرا اپنے آپ رکھا جاتا ہے۔ بچ کون سکتا ہے؟ جسے اللہ بچائے۔ الا ما رحم ربی، تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہمیں تو جب اذان کی آواز دی جاتی ہے نا تو کہا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمیں کیا سکھایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے باری تعالیٰ، نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں نہ نیکیاں کر سکتے ہیں، ایک تیری توفیق ہے۔ ہم یہاں جو آئے بیٹھے ہیں یہ اس کی توفیق ہے، ہمارا تو کوئی کمال نہیں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اٹھایا، اٹھا کر ہمیں یہاں بھیج دیا، یہ اس کا فضل و کرم ہے، اس کے فضل و کرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فضل و کرم کو جو ہم پر فرما رہا ہے ہم پر فرماتا رہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، اس زندگی کے بعد بھی ہم اس کے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نوازتا رہے، آمین ثم آمین۔